اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے، عید المیلاد منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ عید المیلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا اور آسمان میں فرشتے متعین کر دیے کہ آج اور جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جب بھی پیدا ہوئے یہ مجوسیوں کے جتنے بھی یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، وہ پوری آگ بجھ گئی، یعنی جو آذربائیجان وغیرہ ان لوگ پوجا کرتے تھے آگ کی، پوری آگ بجھ گئی۔ تو لوگ پریشان ہو گئے، بھئی یہ کچھ چیز ایسی ہونے والی ہے دنیا میں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب اس کے بعد ایک بہت بڑا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور امام الانبیاء یعنی پورے نبیوں کے امام اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا اور بنایا۔ خدمہ میثاقہم من کل انبیاء، اور پورے نبیوں سے وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی جبھی بھی اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باحیات زندگی میں آؤ گے تو ان کی اتباع کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی، اور ہم جو ہے نا امام کی عید نہیں منا کے مسلیوں کی عید مناتے، کرسچنس کی عیسیٰ علیہ السلام مناتے، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جمعے کو عید مناتے ہم۔ کہ میلاد جو ہے نا تقریباً عرب ممالک میں منائی جاتی ہے۔ یہ پتہ نہیں کون کہہ دیا کہ میلاد عربہ نہیں مناتے۔ اب آپ دیکھیے سوریہ میں میلاد مناتے ہیں بہت خوشی سے، چنچنیا میں میلاد مناتے ہیں، اور مصر میں خود دیکھا ہوں میری آنکھوں سے میلاد مناتے ہیں بہت خوشی سے، اور اللہ آپ کو نیکی دے اردن میں مناتے ہیں میلاد۔ اور سعودیہ میں جس دن شاہ فیصل کا جو ہے نا واقعہ ہوا اسی دن میلاد کا دن تھا، میلاد منا رہے تھے، میلاد کی دعوت تھی، وہ لڑکا میلاد میں آ کے ان کا ایسا وہ کیا۔ تو بولنے کا مقصد کیا ہے، عربی لوگ پورے میلاد سب معلوم ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں مناتے، کوئی نہیں مناتے۔ نبی کی میلاد نہیں مناتے تو کس کی مناتے ہیں، لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ظاہر یعنی اندر سے خوش ہوتے اور ظاہری طور پہ تکلیف نہیں دیتے۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس غلو مت کیجیے، بار بار یہ دہرا رہا ہوں کہ اپنے پورے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ سب لوگ مل جل کے محبت سے اس کو ایک اچھا اسلام کی دعوت کی طرح عید کے سرکا منائیں گے، اور جو ہے نا لوگوں کو تکلیف نہ برائے مہربانی۔ تو بولنے کا مقصد کیا ہے، کئی انبیاء آئے جو جو ہے نا کوئی لہوے کو موڑ دے رہا، کوئی آسمان میں اڑ رہا ہے، کوئی جو ہے نا ایک کشتی میں پوری دنیا کے لوگوں کو بچا کے لے آ رہا ہے، اور کوئی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے آپ، ایک ہی عصا میں سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے، راستہ بن گیا، لوگ جانا آنا شروع کر دیے وہاں سے۔ اتنی بڑی طاقت کہ آج کے دور میں اتنے بڑے سونامیاں آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے موسیٰ نے اللہ کے حکم سے عصا مارا۔ تو اتنی طاقت انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور ابرص جو لوگ بیماریاں ان کی بیماری شفا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب انبیاء کا امام بنا دیا گیا ہے۔ تو ہمیں ان کی ولادت کی جو ہے نا برابر ان کی جشن منانا چاہیے، اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اور جو بھی ہے اس میں کوئی دن نہیں ہے لیکن یہ کرنا چاہیے۔ اور یہ جب ہجرت لکھی گئی ہے، جب حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں لکھے محرم کا مہینہ شروع ہوا، اس سے پہلے تو ولادت ہی تھی، ولادت سے حساب لگاتے تھے سب لوگ، نبی کی ولادت سے مسلمان حساب رکھتے تھے۔ اور قرآن بھی لکھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو یہ بھی کیا، اور جو ہے نا ہجرت جس طرح تاریخ لکھی گئی مسلمانوں کی، حساب کتاب جو لکھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لکھا گیا۔ یہ سب چیزیں کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بھی کینہ رکھتا ہے تو وہ مشکوک ہے، اور جب تک تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر نہیں مرو گے تمہاری وفات مشکوک ہے، تمہارا دین مشکوک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ہم تمہارا ذکر آسمانوں میں، آذانوں میں، فرشتوں میں، ہر جگہ مشکوک، اور ان کی ہمیں خوشی نہیں ہے، اور ہجرت بھی کرے 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کسی بھی طریقے سے
ان کی جو ہے نا خوشی تو منانی چاہیے. اب کوئی نہیں مناتا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں میری رائے ہے ان کو منانا چاہیے. اور دوسری بات جو غلو کر رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں اور یہ اسٹنٹس کر رہے ہیں روڈوں کے اوپر، چیخ پکار، گھر میں چھوڑ کے نمازاں چھوڑ کے، یہ بہت غلط ہے. ہماری اس کے لیے احتیاط کرنا چاہیے لوگوں کو. یعنی کبھی بھی لوگ دوسروں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. اسلام کے معنی تکلیف دینے کے نہیں ہیں، اسلام کے معنی امن کے ہے. ہم امن سیکھ کے آئے، امن سے دنیا فتح کیے تھے. حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں خیبر و خزرہ فتح ہو گیا تھا. یعنی آپ اندازہ لگائیے، سپر پاور اس زمانے کے سپر پاور کی کنجیاں عمر بن خطاب کے پیروں میں گرے ہوئے تھے. تو بولنے کا مقصد یہ ہے اب ہمیں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانی چاہیے. اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے نا ان کا نبی کی پیدائش سے کئی بڑے معجزے دکھائے لوگوں کو، اور کئی جتنے بھی انبیاء معجزے کرے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزے کرے ہوئے. لہذا میری پرخلوص سب سے دعا ہے ہمارے بھائیوں سے، وہ پرخلوص طریقے سے منائیے اور روڈوں پہ شرنگیزی اور یہ لوگوں میں روڈوں پہ گڑبڑ مت کیجیے، کسی کو تکلیف مت دیجیے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.